الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج شریف کا ذکر چل رہا تھا، تو چونکہ حضور کے معراج کے سفر کے بالکل ابتدائی مراحل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اہتمام یہ ہوا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام کا سینہ ناز چاک کیا گیا تھا، قلب اطہر کو مزید زمزم کے پانیوں سے غسل دیا گیا تھا۔ اس حوالے سے میں نے پسند کیا کہ ہم تمام مسلمان کم از کم یہ چیز سمجھیں کہ حضور پاک علیہ السلام کی حیات اقدس میں سینہ پاک کو چاک کرنے والا عنوان 3 بار قائم ہوا ہے، ایک بار بچپن میں، اور اس پر تفصیلی گفتگو آپ نے حدیث کی صورت میں سماعت کر لی۔ میں آج کی اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے قبل چاہوں گا کہ گزشتہ نشست کے چند ایک جملے آج پھر سے دہراؤں، ان سے میری غرض متصل ہے، میرا سبق ذرا آسان ہو جائے گا اور حدیث پاک کے مضامین سمجھنے ذرا آسان ہو جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں حضور پاک علیہ السلام کا قلب ناز جب چاک کیا گیا تو اندر سے 2 چیزیں نکال کر باہر کی گئی تھیں، ایک کینہ تھا اور ایک حسد تھا۔ اس پر میں نے کم از کم 10-12 منٹ لگا کر آپ کو یہ عرض کرنا چاہا تھا کہ یہ جسم پاک چونکہ مرقع تھا اور مجموعہ تھا اور مرکب تھا، حقیقت نور اور لبادہ بشریت کا، تو جو بشری لبادے کے تقاضے ہوتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ جب لباس بشریت کا اوڑا تو پھر کھانا بھی حضور کھا لیتے تھے، پانی بھی حضور پی لیتے تھے، لباس مبارک بھی استعمال فرماتے تھے، بازاروں میں آیا جایا بھی کرتے تھے، خرید و فروخت بھی کرتے تھے، شادیاں بھی آپ نے کر لیں، یہ سارے تقاضے بشریت کے لباس کے تقاضے تھے، حضور نے انہیں نبھایا۔ البتہ یہ تھا کہ ان تقاضوں میں سے جو آپ کی شان رفیع کے لائق نہیں تھے تو اللہ پاک نے انہیں نکال دیا، بے کینہ تھا، نکال دیا گیا، یہ منصب رسالت کے مناسب ہی نہیں ہے۔ حسد تھا، ان بشری تقاضوں میں سے تو نکال دیا گیا، یہ شان محبوبیت کے مناسب نہیں ہے۔ تو بس جو جملہ آپ نے محفوظ کرنا ہے آج کی حدیث شریف کو سمجھنے کے لیے کہ بشریت کے کچھ تقاضے تھے جو حضور کو عطا کر دیے گئے تھے، پھر جو رب کائنات نے پسند کیا کہ بشریت کا یہ تقاضا میرے محبوب میں نہیں ہونا چاہیے، ان کا مقام تو اس سے بڑا اونچا ہے، تو وہ پھر چیز اس بشریت کے لباس سے رب کائنات نے نکال دی۔ تو آئیے میں آج اپنی حدیث شریف آپ کی خدمت میں بیان کرنے لگا ہوں۔ دوسری بار رسول پاک علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کیا گیا کب؟ یہ اس دور کی بات ہے جب ابھی پہلی وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ پہلی وحی کے نازل ہونے سے کچھ زمانہ قبل دورانیہ تقریباً یہی بنتا ہے۔ سمجھیے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو جس عمل کا حوالہ میں کہنے والا ہوں وہ عمل شروع اس سے پہلے ہو چکا تھا، لیکن یہ واقعہ اس عمل کے دورانیے ہی میں پیش آیا۔ کون سا عمل؟ رسول پاک علیہ السلام نے خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کہ ہم اعتکاف نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے اعتکاف نہ کریں، وہ طبیعت پاک کے اندر وہ تنہائیوں میں رہنا، نور کی جستجو سجاتے رہنا، اللہ کی رحمت کے کمانے کے انداز
بناتے رہنا یہ تو تھا ہی تھا۔ اس سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام اکیلے ہی تشریف لے جایا کرتے تھے غار حرا شریف میں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ستو دے دیا کرتی تھیں اپنے پاک باز خاوند کی خدمت کے لیے، کچھ پانی دے دیا کرتی تھیں، تو کبھی وہ پانی اور ستو آپ استعمال کر بھی لیا کرتے تھے، کبھی واپس بھی آ جایا کرتے تھے۔ اس بار ایسے ہوا کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اکٹھے نہ چلیں، غار حرا شریف میں اکٹھے نہ چلیں، اور اکٹھے جانے کو ایک مقصدیت حضور نے یوں دے دی، فرمایا کہ اعتکاف کریں گے، اکٹھے چلتے ہیں غار حرا شریف میں، اعتکاف کریں گے، برسنے والے انوار اور تجلیات کا مشاہدہ کریں گے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو جب یہ ارشاد فرمایا وہ تیار ہو گئیں، 1 مہینے بھر کا اعتکاف طے پایا۔ اب ہم مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، مہینہ بھر غار حرا شریف میں اعتکاف ہوگا، تو مہینے کے بعد ہم پلٹیں گے۔ اعتکاف شروع ہو گیا، انوار کا برسنا شروع ہو گیا، تجلیات کے مشاہدے شروع ہو گئے، استغراق اللہ کی ذات کی محویت میں شروع ہو گیا، نظام چلتا رہا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ غار حرا شریف سے حضور پاک علیہ السلام باہر تشریف لاتے کسی بھی اپنے کام سے، میں اب وہی جملہ بار بار بولوں گا، اپنے کسی بھی بشری تقاضے کو نبھانے کے لیے رسول پاک علیہ السلام غار حرا سے باہر تشریف لاتے۔ آج کیا ہوا؟ رسول پاک علیہ السلام غار حرا شریف سے جو باہر نکلے تو ایک اچانک آواز آئی، السلام علیکم۔ یہ آواز رسول پاک علیہ السلام نے سماعت کی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ بشریت ہے نا، بشریت، تو ہم بھی کوئی ایسی اچانک آواز سنیں تو پہلا خیال میرا خیال ہے کہ آپ کے ذہن میں جو کوند جائے گا نا، یہ کوئی جن ہو سکتا ہے جس نے یہ آواز ہمیں دی ہے۔ جیسے گھروں میں خواتین ڈرتی رہتی ہیں، وہ کوئی پلیٹ کھڑک جائے، کوئی دروازہ آگے پیچھے ہو جائے، کوئی برتن گر جائے تو ہائے جن آ گیا۔ تو یہ انسانی طبیعت میں یہ چیز ہے، کوئی بھی ایسی انہونی آواز سن لی جائے یا کچھ ایسا کھڑاک ہو جائے تو محسوس کیا جاتا ہے کہ شاید یہ جن کی آواز ہے۔ اب رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بھی سوچا کوئی جن ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے بھی سوچا کوئی جن ہوگا جو کہہ رہا ہے السلام علیکم۔ اب جب میں نے یہ سوچا تو میں اپنا کام کر کے واپس جب غار حرا میں داخل ہوا تو حضرت خدیجہ کو میں نے یہ بات بتائی کہ خدیجہ آج میں باہر گیا تو کسی نے مجھے کہا السلام علیکم، میں نے کہا ہوگا کوئی جن۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آخر سرکار دو عالم کے زیر اثر تھیں، آخر حضور کی پاک صحبت کے فیض میں رہنے والی تھیں، تو حضور پاک کا دھیان ادھر تھا، ان کا دھیان لفظوں کی طرف آ گیا۔ کہنے لگی حضور یہ جو السلام علیکم کہا گیا ہے، السلام سلامتی سے ہے، لگتا ہے کوئی سلامتی کا پیغام آنے والا ہے آپ کے لیے۔ پھر اسی دورانیہ ہی میں ان قریب بات آنے والی ہے، اسی دورانیہ ہی میں پھر وہی بھی رسول پاک علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ میں کہتا ہوں یار پاک باز بیوی ہو اور کیا مزہ ہو جاتا ہے، زندگی رونق ہو جاتی ہے، زندگی طہارت ہو جاتی ہے، زندگی فرحاں ہو جاتی ہے، زندگی مستاں ہو جاتی ہے، زندگی جیسے مہک سی جاتی ہے، زندگی جیسے اجلی سی ہو جاتی ہے۔ میں کیا تعبیر اس عنوان کو دوں میرے بھائی؟ تو کہنے لگی حضور لگتا ہے کوئی سلامتی کا پیغام آپ کی طرف آنے والا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بات آئی گئی ہوگی، اب ایک آدھ دن اور گزرا، آج میں پھر جو باہر آیا تو میں نے کیا دیکھا، الفاظ میں غور کرنا عقل دنگ رہ جائے گی۔ میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ سامنے دھوپ میں حضرت جبریل امین کھڑے ہیں۔ بھائی میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں، ایک بات کی طرف توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ یوں کہنا چاہیے تھا ایک کوئی شے میرے سامنے کھڑی تھی، اچانک دھوپ میں کوئی شے میرے سامنے کھڑی تھی، لیکن یہ کہنا وہ شے نہیں جبریل تھا، لگتا ہے جان پہچان ہے۔ بھئی آپ سمجھے نا، بھئی یہ کہنا کہ یہ جبریل کھڑے ہیں لگتا ہے کوئی جان پہچان ہے۔ وہ اندر کھاتے معاملات تو چل رہے تھے نا زمانوں سے، حضرت جبریل امین اس نور کی زیارت سے مشرف تو ہوتے رہتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جبریل کھڑے ہیں دھوپ میں، اور ان کا ایک پر وہ مشرق میں پہنچا ہوا ہے اور ان کا ایک پر وہ مغرب میں پہنچا ہوا ہے۔ اتنے بڑے جسم کے ساتھ حضرت جبریل امین میرے سامنے کھڑے ہیں۔ اب اتنا بڑا سارا جسم دیکھ کر کے تو انسانی تقاضا پھر آپ ذہن میں آ گیا، وہ ایک ہیبت سی تو طاری ہوتی ہے، ہو اتنا بڑا۔ حضور فرماتے ہیں میرا بھی وہی حال ہوا کہ اتنا بڑا جسم دیکھا تو میں تو وہ ہیبت زیادہ سا ہو گیا کہ اتنا بڑا جسم ہے حضرت جبریل امین کا۔ تو میں پلٹنے لگا تو انہوں نے میرے ساتھ باتیں شروع کر دی۔
حضرت جبریل امین نے میرے ساتھ باتیں شروع کر دیں. اب میرے حضور نے وہ باتیں ارشاد نہیں فرمائی ہیں. وہ باتیں کون سی تھیں, الفاظ کیا تھے, عنوان کیا تھا, یہ تو ارشاد نہ فرمایا. البتہ اتنا فرمایا کہ باتیں ہوتے ہوتے انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی کہ میں ان سے ذرا مانوس ہو جاؤں اور ذرا ان سے قریب ہو جاؤں اور ان کی باتیں سننے کے لیے آمادہ ہو جاؤں. کافی ساری باتیں ہوئیں. ہم جب جدا ہونے لگے تو جبریل امین نے کہا کہ حضور پھر ملاقات فرماؤ گے آپ میرے ساتھ؟ انہوں نے کہا پھر ملاقات فرماؤ گے میرے ساتھ؟ میں نے کہا پھر ملاقات کر لیں گے. ہمارا وقت طے ہو گیا, ہم نے پھر ملاقات کرنی تھی. ادھر رسول اللہ علیہ السلام بھی شوق میں کہ جبریل سے ملاقات ہے, اور وقت جب ہونے سے قریب ہوا تو اگلا دن ہوا تو حضور وقت پر تشریف فرما ہو گئے, لیکن حضرت جبریل امین ابھی نہیں پہنچے تھے. تو پھر اچانک رسول پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت جبریل بھی آئے ہیں لیکن اکیلے نہیں ہیں, ان کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی ہیں. ان دونوں نے مجھے پکڑ کر کے تو پشت کے بل لٹا دیا. اب وہاں سے میرا یہ دوسرا مرحلہ شروع ہوا. تو رسول پاک فرماتے ہیں انہوں نے میرا سینہ چاک کر دیا, اور چاک کرنے کے بعد میرے دل کو نکال دیا اور نکال کر سونے کے تشت میں رکھ دیا. میں یہ سارا کچھ ملاحظہ کر رہا ہوں. انہوں نے میرے دل کو نکال دیا, نکال کر کے تو سونے کے تشت میں رکھ دیا, اور پھر آب زمزم سے اسے غسل دیا. پھر اس میں کوئی شے ڈالی. اب یہ شے کیا تھی, میں اس پر عنقریب محدثین کے اقوال آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. تو یہ دوسرا موقع تھا جب پھر وہ میرا دل سینے کے اندر رکھ دیا گیا, سینے مبارک کو سی دیا گیا. اب جب میں اٹھ کر کے تو غار حرا میں پہنچا تو یہ آواز آ گئی, اقرأ بسم ربک الذی خلق. بلکہ پہلے یہ تھا اقرا. تو حضور رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ما انا بقاری. انہوں نے پھر کہا اقرا, فرمایا ما انا بقاری. انہوں نے پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. رسول پاک علیہ السلام نے پھر پڑھا. یہ جو حدیث ہے یہ حدیث بخاری ہے, اور ابتدائے وحی کے عنوان پر یہ پہلے ہی حدیثوں میں یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے. میں اس پر 2-3 غلط جملے آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ وہ غلط جملے سننے کے بعد آپ میں تجسس پیدا ہو, اور اس تجسس کے بعد میں آپ کو پھر اس کی رہنمائی بیان کروں. اس جملے پر یہ کہا جاتا ہے کہ ما انا بقاری. جبریل امین نے کہا پڑھیے. فرمایا میں نہیں پڑھتا, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تو اس سے بعض علم کی صفوں پر بیٹھنے والے لوگوں نے یہ جملہ کر دیا کہ حضور رحمت اللہ علیہ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. تبھی آپ فرماتے کہ ما انا بقاری, میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں. آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا, تبھی تو آپ کو امی کہا جاتا ہے. اور امی کا بھی غلط معنی بیان کر دیا گیا کہ امی اسے کہتے ہیں جو پڑھ لکھ نہ سکتا ہو. پڑھ لکھ نہ سکتا ہو یہ اور شے ہے, نہ پڑھنا اور نہ لکھنا کسی مخلوق سے یہ اور شے ہے. بالکل الگ الگ عنوان ہے. دنیا میں کسی مخلوق سے نہ پڑھنا اور نہ لکھنا یہ اور عنوان ہے, اور ایک یہ کہ پڑھ ہی نہ سکنا اور لکھ ہی نہ سکنا یہ عنوان ہی اور ہے. تو یہ غلط سا ترجمہ کر دیا جاتا ہے, یہ غلط سا مفہوم بیان کر دیا جاتا ہے کہ حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اسی لیے آپ امیین کے نبی تھے, ان پڑھوں کے نبی تھے. آپ بھی تو ان پڑھ تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ رسول پاک علیہ السلام ان پڑھ تھے؟ حضور کے تو کوچے سے گزر جانے والا ایک ایک غلام ایسا ہے جو قوم کی امامت کرنے کے لیے اللہ پاک نے اسے سجایا ہوا ہے. وہ انسانیت کی امامت کے جوہر رب کائنات نے انہیں عطا فرمائے ہوئے ہیں. اب یہ غلط جملے میں نے کہے نا, اب اس پر میں آپ کے تجسس کو بڑھانے کے لیے اس ما انا بقارئ پر تفصیل کے ساتھ دورہ حدیث پڑھاتے ہوئے میرے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے اکابر محدثین کی جو تحقیقات پیش فرمائی, یقین جانے کہ وہ سننے کے بعد دل شستہ ہو جاتا ہے, دل خوش ہو جاتا ہے. تو آج کل وہ گجر خان میں وہ درس حدیث شاہ صاحب کی وہ دور حدیث کے اسباق چل رہے ہیں, اور بخاری شریف کی یہ حدیث شریف میں نے خود سامنے بیٹھ کر سنی ہے. اگر چاہیے تو مجھ سے الگ سے طلب کیا جا سکتا ہے یہ ڈیٹا, اور اگر کیبل پر ہی سننا چاہو تو سبا نیٹ ورک پر وہ دورہ حدیث حدیث کے اجالے قرآن کے یہ سارے اسباق چل رہے ہیں, وہاں سنا جا سکتا ہے. چونکہ وہ لیکچر کم از کم گھنٹے بھر کا ہے. اس جملے پر ما انا بقارئ کا معنی کیا ہے کہ میں نہیں پڑھتا ہوں. اس نہ پڑھنے میں کیا کیا راز تھے جو کہ رسول پاک علیہ السلام نے پنہا کیے ہوئے تھے, تو وہ سننے ہی سے تعلق رکھتے ہیں اور سیکھنے ہی سے تعلق رکھتے ہیں. آج میں نے غلط جملوں سے بنیاد اٹھا کر آپ کو تجسس دیتے ہوئے آپ کو منزل بھی بتائی ہے. چاہو تو اس حدیث کی شرح میرے پاس ڈیٹے کی صورت میں موجود ہے, مجھ سے لی جا سکتی ہے, اور چاہو تو ترتیب کے ساتھ
چلتے چلتے اجالے حدیث کے اگر آپ کے کیبل میں آ جائے تو وہاں بھی اس عنوان کو اسپیشل سنا جا سکتا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کیوں، ما انا بقاری، میں تو بھائی پڑھنے والا نہیں ہوں، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ میں ایک بات چلتے چلتے کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ بالکل ہی پیاسے نہ رہ جائیں، ایک بات چلتے چلتے میں آپ سے کہہ دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں میں چھوٹی مثال کہوں گا تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے ایک نعت آج کل میرا چھوٹا بیٹا سنتا ہے بڑے شوق سے، تو جب بھی گھر آئے اسکول سے تو بابا جی وہ نعت لگا دیں، جب بھی آئے تو بابا جی وہ نعت لگا دیں۔ اب کل میں درس قرآن کی تیاری کر رہا تھا اور مصروف تھا، اب ایسے میں میری توجہ کسی مسئلے کی طرف الجھی ہوئی تھی کہ اسے پڑھنا ہے، اس پر یہ حوالہ ہے یہ حوالہ ہے، ایسے میں وہ آ کر مجھ سے کہنے لگا بابا جی وہ نعت لگا دیں۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، ماما سے لگوا لے۔ اب یہ کہنا کہ مجھے نہیں پتا اپنی ماما سے کہو وہ لگوا لے، اصل ماجرا یہ نہیں تھا کہ مجھے پتا نہیں تھا، اصل ماجرا یہ ہے کہ میں تو کہیں اور مصروف ہوں، میرا دھیان کہیں اور ہے، میری توجہ کہیں اور ہے۔ اسے جھوٹ بھی نہیں کہا جاتا، اصل میں دھیان کہیں اور ہو اور توجہ کو ادھر سے کھینچ کر کوئی اور بات کہے نا تو کہنے والا کہتا ہے بھائی مجھے نہیں پتا، اپنا کام کر، مجھے اپنے کام سے غرض ہے۔ رسول پاک علیہ السلام گھر سے اعتکاف کرنے گئے ہوئے تھے، استغراق چل رہا تھا، ماہیت چل رہی تھی، ڈوبے ہوئے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام اللہ کے نور میں توجہ ساری ادھر، رحمتوں کا وفور تھا جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر برس رہا تھا۔ ایسے میں حضرت جبریل امین کا کہنا اقرا، حضور پڑھیے نا، تو حضور یہی فرمائیں گے نا او بھائی میں پڑھنے والا نہیں، مجھے اپنا کام کرنے دو نا، جو میں ادھر مصروف ہوں مجھے وہ کام کرنے دو۔ یہ تو نے کیا درمیان میں اقرا کہا، اچھا پھر کہا اقرا، حضور نے پھر فرمایا ما انا بقاری۔ حضرت جبریل امین بھی سمجھ گیا کہ توجہ کہیں اور ہے، اب الفاظ بڑھائے اور کہا اقرا بسم ربک، حضور اسی کے نام سے پڑھیے جدھر توجہ ہے۔ میں ہاں اب میں پڑھتا ہوں۔ اب رسول پاک علیہ السلام نے پڑھا۔ یہ ان تحقیقات میں سے ایک اشارہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ لگتا ہے کہ شاید شوق کی آگ لگ جائے کسی کو، آخر اس حدیث میں ہے کیا کیا، اور پھر کوئی مجھ سے طلب کر ہی لے جی مجھے وہ حدیث دیں، میں سننا چاہتا ہوں۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت کہ معاملے کی حقیقت تک رسائی کر کے ہر عنوان میں مصطفیٰ کریم کی عظمت کا پہلو نکالنا۔ کہنے کو کہا جا سکتا ہے، آگے بھاگا جا سکتا ہے، حضور ان پڑھ تھے اس لیے کہا میں نہیں پڑھ سکتا، بھئی وہ عنوان ہی اور ہے۔ جیسے کہ وہ ایک بار میں نے کہا تھا، وہ جو حضور کی صفات میں ایک بات چلتی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے گھر میں تین دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، بڑی غربت تھی۔ اس پر میں نے کیا آپ کو بتایا تھا اور محدثین کے حوالہ جات سے آپ کو بتایا تھا، بھئی حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، وجہ یہ نہیں تھی کہ کچھ کھانے کو ملتا نہیں تھا، بلکہ وجہ یہ تھی جو ملتا تھا حضور بچا کر رکھا نہیں کرتے تھے۔ نتیجہ وہی ہے کہ 3 دن چولہا نہیں جلا ہے، لیکن میرے بھائی وہ راستہ کوئی اور ہو گیا۔ ایک ملتا ہی نہیں تھا، غریب رسول تھے جی، نہیں ملتا تھا، میرے حضور بچا کر رکھا ہی نہیں کرتے تھے۔ تو جیسے وہ بات تھی ایسے ہی کچھ ملتا جلتا عنوان ہے کہ حضور نے کہا میں نہیں پڑھتا، وجہ یہ نہیں تھی کہ پڑھنا آتا نہیں تھا، وجہ یہ نہیں تھی کہ پڑھنا آتا نہیں تھا، وجوہات کچھ اور تھی۔ ان میں سے ایک اشارہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ پھر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی موقع پر میرے ساتھ یہ واقعہ بھی ہوا، جب میرا سینہ انہوں نے چاک کر دیا تو مجھے پھر انہوں نے الٹا لٹا دیا، اور الٹا لٹا کر تو میرے 2 کندھوں کے درمیان کچھ انہوں نے لگایا، تو یہ وہی شے تھی جسے آج مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ حضور کے اس مہر نبوت کے بھی کیا کہنے، وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا تھا چھوٹا سا، بالکل ایسے جیسے چکور کا انڈا ہوتا ہے، سائز اس کا کچھ ایسا تھا اور ابھرا ہوا کرتا تھا۔ مدینہ کے صحابہ کہتے ہیں کہ بعض کا تو ہم تو گھبرا جاتے، لیکن حضور فرماتے رہنے دو نا، ہم اپنے بچوں کو لے کر جاتے نا رسول اللہ کی خدمت میں، تو حضور تو بچوں سے بہت پیار کرتے، ہمارے بچے بعض اوقات گھومتے گھامتے حضور کے کندھوں کے پاس پہنچ جاتے، اور پھر وہ جو گوشت کا ٹکڑا تھا وہ ان کے لیے نئی شے ہوتی، اسے پکڑ کر ایسے ایسے لگے رہتے تو ہمیں ڈر لگتا کہ اب یہ کیا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں بچے ہیں کھیلنے دو، انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ تو بچے پھر رسول پاک علیہ السلام کی اس مہر نبوت پر ہاتھ بھی لگایا کرتے تھے۔ تو حدیث پاک کے یہ الفاظ میں نے پڑھے، وہ کہنے کو 2 ٹکڑے تھے، گوشت کا ایک ٹکڑا تھا، لیکن حضور پاک فرمایا کرتے تھے کہ گوشت کے اس ٹکڑے میں رب کائنات نے 2 آنکھیں لگائی ہوئی ہیں، تو جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی میں پیچھے بھی دیکھا کرتا ہوں۔ یہ حدیث آپ کہاں تلاوت کر سکتے ہو؟ یہ حدیث کتاب الصلاۃ میں، چاہو تو مشکات میں، چاہو تو مسلم میں، چاہو تو بخاری میں، کہیں بھی کتاب الصلاۃ میں باب الامامت میں یہ حدیث شریف آپ تلاوت کر سکتے ہو۔ کچھ ہوا یہ تھا کہ رسول پاک علیہ السلام نماز میں کھڑے ہوئے
تو سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد ایک بندے کا وضو ٹھیک نہیں ہوا تھا, اس کی ایڑیاں خشک رہ گئی تھی. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا او بھائی اپنے وضو صحیح کر کے نماز میں کھڑے ہوا کرو, میں محمد جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ میرے بھائی ایک دوسرا عنوان ہے رسول پاک علیہ السلام کے سینہ پاک کو چاک کرنے کا. حدیث شریف میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی. پہلا حوالہ, جب آپ کی عمر مبارک دنیا میں آنے کے بعد 10ویں سال میں پہنچی تھی, دنیاوی عمر 10ویں سال میں پہنچی تھی, تو اس وقت ایک بار شق صدر کا واقعہ پیش آیا. اور دوسری بار جب رسول پاک علیہ السلام پر وحی نازل ہونے کا زمانہ قریب تھا, تو پھر اس موقع پر قلب پاک کو چاک کیا گیا اور اسے غسل دیا گیا. اور تیسرا موقع میں آپ کو بتا چکا ہوں جو کہ ہمارا اوریجنل عنوان چل رہا ہے. معراج کے موقع پر رسول پاک علیہ السلام کا فرمانا کہ میں تو حتیم کعبہ میں لیٹا ہوا تھا, فرشتے آئے اور انہوں نے میرے سینے کو چاک کر دیا, اور جارود کہتے ہیں کہ پھر اس کو سی بھی دیا, اور وہ جو حضور کے سینے سے لے کر دھنی تک ایک بالوں کی لہر ہوا کرتی تھی, پتلی سی, بڑی حسین و جمیل, پتلی سی, حسین و جمیل کیوں نہ ہوگی, گھوڑا سا بدن ہو ایک تل ہی مان نہیں ہوتا ہے, گھوڑا سا بدن ہو تو ایک تل ہی مان نہیں ہوتا ہے میاں, یہاں تو اللہ کے نور سے دھلا ہوا وجود ہے, اور پھر ایسے میں سیاہ کالے بالوں کی ایک لکیر سی دھنی تک چلی جائے, دیکھنے والے تو میں کہوں گا اپنا دل ہی دے بیٹھتے ہوں گے. تو وہ رسول پاک علیہ السلام پر وہ نشان باقی رہا بالوں کی دھار کی صورت میں. یہ تیسرا موقع تھا کہ رسول پاک علیہ السلام کے قلب پاک کو چاک کیا گیا. اب اس پر میں آپ کے سامنے بیان جاری کرنا چاہوں گا حضرت امام ابن حجر عسقلانی کا. آپ فرماتے ہیں کہ بچپن میں سینہ چاک کیا گیا, پھر وحی نازل ہونے کے قریب ترین زمانے میں سینہ چاک کیا گیا, اور پھر جب معراج کا عنوان چھڑا تو پھر سینہ مبارک چاک کیا گیا. آپ نے 3 جملے ارشاد فرمائے, میں تینوں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں. بچپن میں جو سینہ پاک چاک کیا گیا, آپ فرماتے ہیں اس لیے تاکہ وہ بشری تقاضوں کے مطابق جتنی بھی منفی چیزیں ہیں نا, اللہ تعالیٰ وہ ساری نکال کر تو اپنے محبوب کو نور کے مطابق بشری لبادہ عطا فرما دے, بالکل صاف ستھرے اجلے مجلہ رسول پاک علیہ السلام ہو جائے. دوسری بار ابن حجر کا جملہ کہنے کے لیے مجھے بعض اوقات ایک جملہ چھوٹا سا مددگار ثابت ہو جاتا ہے. ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے میرا بیٹا اسکول سے ہے تو کہنے لگا کہ بابا اب میں نے نہ اسکول پڑھنا ہے, نہ میں نے اب کالج پڑھنا ہے, نہ کہیں اور پڑھنا ہے, پہلی جماعتیں پڑھتے. میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا ہمارا سبق بہت مشکل ہے. بس یہاں سے جملہ محسوس کیا آپ کے بچے بھی ایسے ہی ہیں, تعلیم مشکل ہونا تو میری جان پھر پڑھنے کو دل نہیں کرتا ہے. اب حضور پر قرآن نازل ہونے والا ہے, اور قرآن وہ جس کے بارے میں خود رب کائنات نے کہا چٹانوں پر اترے تو چٹانیں ریزہ ریزہ ہو جائیں, پہاڑوں پر اترے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اور مصطفیٰ کے قلب ناز پر وہ قلب جو اتنا نرم تھا اور جو اتنا رقیق تھا کہ کسی آنکھوں میں آنسو تیر جائے تو مصطفیٰ جان رحمت رو دیا کرے, کسی کوئی دل زخمی ہو جائے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہاں اپنے دل میں رقت کے احساسات اور جذبات محسوس کرنے لگ جائیں. قلب ناز, قلب نازک. اب اس میں قرآن اترنا ہے جو پہاڑوں کو پاش پاش کر دے, جو چٹانوں کو توڑ دے. تو رب کائنات نے کہا جبریل جاؤ, جا کر میرے محبوب کا سینہ چاک کرو تاکہ وہ لطافتیں ہیں وہ لطافتیں بھی رہے, اور اس میں ایسی استعداد بھر دی جائے کہ وہ قرآن جو پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکے. اب سینہ محمد پر وہ قرآن اترنے والا ہے, طاقتیں بھر دی جانی چاہیے. تو اس لیے پھر حضور رحمت عالم کو وہ استعداد عطا فرمائی گئی. اور تیسری چیز, جب حضور رحمت عالم آسمانوں پر جانے لگے تو میں آپ کو ایک بات کہہ دیتا ہوں, کبھی آپ کے سامنے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو یا کوئی آپ کے سامنے زخمی ہوا ہو تو دل بھر جاتا ہے, پریشان ہو جاتے ہو. کئی لوگ تو ایسے کمزور دل کے ہوتے ہیں کہ میاں وہ تاب ہی نہیں لا سکتے, وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں. مجھے اپنے بڑے بھائی کی وہ بکرا بڑے شوق سے پالتے ہیں قربانی کے لیے, وہ 6 مہینے پہلے لا کر کے تو اس کی سیوا کرتے ہیں. وہ جلیبیاں اور جناب برفیاں اور 7 اپ کی بوتلیں, پتہ نہیں کیا کیا شوق پورا. جب عید کا دن ہوتا ہے نا کہتے ہیں خود کرو ذبح, میں جا رہا ہوں باہر, مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے. تو بعض دل ایسے ہوئے نا جو چھوٹا سا ہنگامہ ہو جائے تو دیکھا نہیں جا سکتا ہے. اب حضور جا رہے ہیں, وہ سر کچلتے بھی حضور نے دیکھنے ہیں, عالم ملکوت کا مشاہدہ بھی کرنا ہے, دوزخ بھی دکھائی جانی ہے, جنت کے مناظر بھی رسول پاک علیہ السلام نے مشاہدے میں لانے ہیں, لوگوں کو عذاب میں مبتلا بھی دیکھنا ہے, اور رفتار ایسی کہ لاکھوں کلومیٹر پر سیکنڈ سے بھی زیادہ رسول پاک علیہ السلام نے پرواز فرمانی ہے. اب رب کائنات نے تیسری بار پھر سینہ چاک کروایا تاکہ اتنا لمبا سفر, اتنا وسیع سفر, اتنا دل دوز بھی سفر اور اتنا ہیبت ناک
مشاہدے والا سفر بھی چونکہ حضور نے کرنا ہے، ہما جہت سا کوئی سفر تھا، تو رب کائنات نے اس سفر آسمان کے لیے رسول پاک علیہ السلام کے دل میں آج وہ استعداد پیدا فرما دی. اس لیے رب کائنات نے تیسری بار بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کیا. اب محدثین کی اور آراء بھی ہیں کہ بچپن میں کیوں چاک کیا، وحی کے نزول کے وقت کیوں چاک کیا، اور معراج کے موقع پر کیوں چاک کیا. اب میں ایک ہی میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہو جانی چاہیے، اگر ان کی طرف بھی دھیان جائے گا تو ہمارا سبق پھر یہیں رک کر کے رہ جائے گا. اب میں رفتار بڑھاتے ہوئے اس عنوان کو کلوز بھی کرنا چاہتا ہوں. اب میں 2-3-4 جملے اس عنوان پر کہنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام کے دل پاک کو نکالا گیا. اب محدثین نے بیان کیا ہے، میں بھائی کیا کروں، میری مجبوری ہے. میں نے کہا تھا کہ جو مجھے میسر ہوگا میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. حضور کے قلب ناز کو نکالا گیا اور نکال کر کے تو سونے کے تشت میں رکھا گیا. محدثین یہاں بول پڑے کہ حضور کے قلب پاک کو سونے ہی کے تشت میں کیوں رکھا، چاندی کے تشت میں کیوں نہ رکھا، کوئی اور برتن نہیں تھا کیا اس میں کیوں نہ رکھا. رسول اللہ علیہ السلام کے دل کو تشت سونے ہی کے تشت میں کیوں رکھا گیا؟ بھئی عقل رسا ہو تو بڑے مزے ہیں، اور دانائی کا نور ہو تو بڑے مزے ہیں، حکمت وافر ہو، میں کہوں گا کہ بڑے بڑے بند دروازے بھی سمجھ اور فہمائش کے کھل جاتے ہیں. تو محدثین نے جو آراء ارشاد فرمائی ہے میں 1-2-3-4 موقع اور وقت کے حساب میں رہتے ہوئے آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں. رسول پاک علیہ السلام کے قلب پاک کو نکال کر تو سونے کے تشت میں رکھا گیا. اس پر محدثین کی ایک جماعت نے کہا کہ تمام دھاتوں میں سونے کی دھات سب سے افضل ہے، اور اس کا افضل ہونا میں کہوں کہ پوری دنیا کا نظام ہی سونے پر چل رہا ہے. یہ کرنسی کا اپ ڈاؤن ہونا آپ جانتے ہی سونے پر ہے. جس ملک میں سونے کی مقدار، اب میں یہ لیسن آپ کے سامنے نہیں اشارہ کرتا، آپ مجھ سے زیادہ سیانے ہو، تو چونکہ سونے کی دھات تمام دھاتوں میں سب سے افضل ہے، تو رب کائنات نے فرمایا کہ یہ سونے کا تشت لے جاؤ تاکہ سننے والوں کو اور جاننے والوں کو پتہ چل جائے جیسے یہ دھات سب سے افضل ہے نا، تو ایسے ہی جو اس میں دل رکھا جانے والا ہے وہ سب دلوں میں افضل دل ہے. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اور دوسری بات یہ بھی ارشاد فرمائی گئی کہ سونا ایک ایسی دھات ہے، اسے مٹی میں دبا دو، ادھر لوہے کا پیس لو، موٹا لوہا لو، موٹا تگڑا تازہ، اسے زمین میں دبا دو، چند مہینوں کے بعد جا کر اس کا حال دیکھنا میرے بھائی، وہ اسے زنگ کھا چکا ہوگا، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہوگا. سونا ایک ایسی دھات ہے، اسے 100 سال بھی زمین میں دبا دو نا. اگر آپ میں سے کوئی ایسا پرانا بندہ ہے جس نے ہندوؤں کے گھر خریدے اور اندر سے گھڑے نکلے، اندر سے وہ زیورات نکلے، تو وہ 100 سال بھی یہ سونا زمین میں دبا رہے تو میاں یہ گلتا نہیں ہے، اس کو زنگ چڑھتا نہیں ہے، تو یہ کھایا نہیں جاتا ہے. محدثین نے دوسری بڑا ارشاد فرمائی کہ تشت سونے کا استعمال ہوا جسے زمین کھا نہیں سکتی ہے. اشارہ تھا کہ اس تشت میں جس ذات کا دل رکھا جانے والا ہے وہ ذات بھی ایسی ہے کہ وہ زمین میں جائیں گی ضرور لیکن زمین ان کے جسم کو کھا نہیں سکتی ہے. اس کا اشارہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حدیث میں جو الفاظ کون گئے وہ الحاوی للفتاوی کے الفاظ ہیں جنہیں نقل فرمایا حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے. دیگر بھی کئی اکابر محدثین نے حدیث نقل کی ہے لیکن جو حوالہ گونج گیا ذہن میں وہ الحاوی للفتاوی کا حوالہ ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اللہ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھا جائے. مبارک ہو جائے، چھوٹی سی مبارک ہو جائے کہ اہل سنت کا کم از کم یہی مذہب ہے، ہم سنیوں کا کم از کم یہی مذہب ہے. یہ عقیدہ ہم رکھتے ہیں کہ ہمارے آقا صدیاں گزر گئیں، زمین کے اندر تشریف فرما ہے لیکن کل کی طرح آج بھی آپ کا جسم ناز تازہ تازہ ہے، بہارا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور تیسری شے یہ بھی ارشاد فرمائی گئی کہ دنیا میں بہت سارے معاملات ایسے ہوئے جو تھے جنت کے لیکن رسول اللہ کو دنیا میں وہ پیش کر دیے گئے. عنوانات تھے جنت کے لیکن دنیا میں ہی رسول پاک علیہ السلام پر پیش کر دیے گئے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ کبھی بھی رسول پاک علیہ السلام کی امت میں کوئی شخص جتنا بھی اونچا ہو جائے، بڑا ہو جائے، جتنا بھی عظیم ہو جائے، رفیع المرتبت ہو جائے، وہ جتنا بھی اونچا ہو جائے نا وہ نبی پاک سے اونچا نہیں ہو سکتا ہے. اس کی ایک مثال دیکھنا ہو تو یہ دیکھ لیجئے، یہ سونے کے برتن کا استعمال دنیا میں حرام ہے. یہ جنت والوں کا یہ برتن ہے، سونے کا برتن جنت والوں کا برتن ہے. رب کائنات نے دنیا میں رسول پاک کو بھجوا دیا. اچھا دوسری بات یہ دنیا کی زندگی میں رب کائنات کا دیدار محال ہے، کوئی نہیں کر سکتا. اگر کیا ہے تو صرف آمنہ کے لخت جگر نے کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
تاریخ قرآن اور تاریخ انبیاء بتاتی ہے خواہش ضرور ہوئی تھی کسی کو، خواہش ضرور ہوئی تھی، طلب ضرور سجی تھی، سوال ضرور اٹھا تھا، چاہا ضرور گیا تھا کہ مولا دکھا دینا، دکھا دینا تو ہے کیسا۔ موسیٰ علیہ السلام کا عنوان، خواہش چلی تھی لیکن پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچی تھی، اس پر بھی میں نے آپ کو تفصیل سے بیان کیا تھا، اس پر بھی میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ایک خواہش پوری ہو گئی، اللہ سے کلام کرنا، تو دوسری کیوں پوری نہ ہوئی؟ اللہ کے دیدار والی خواہش پوری کیوں نہ ہوئی؟ میں یہ سورۃ الاعراف میں تفصیل سے آپ کو بیان کر کے آیا ہوا ہوں، وہ لیکچر دوبارہ سمجھا اور سنا جا سکتا ہے۔ تو دیدار دنیا میں کسی کو ممکن نہیں تھا، لیکن رب کائنات نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دیدار عطا فرما دیا۔ اچھا، دنیا کی زندگی کا دیدار حضور کا خاصہ ہے، دنیاوی زندگی کے ساتھ دیدار رسول پاک علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ میں 8 یا 9 وجوہات میں سے آخری کہتا ہوں، میرا وقت سمٹ چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سونے کو عربی زبان میں ذہب کہتے ہیں، چاندی کو عربی زبان میں فضہ کہا جاتا ہے۔ میرا عنوان اس وقت سونا ہے، ورنہ میں فضہ پر بھی آپ کے سامنے کلام پیش کرتا۔ تو سونے کو عربی زبان میں ذہب کہا جاتا ہے، اہل علم سے پوچھا جا سکتا ہے، گھر جا کر لغت اٹھا کر دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ سونے کو عربی میں ذہب اس لیے کہتے ہیں کہ ذہب کا معنی چلے جانا، ذہب یذہب، کسی سے کہنا ہونا کہ جا چلا جا، کہا جائے گا اذهب چلا جا۔ یہ سونے کو ذہب اسی لیے کہتے ہیں، آج ہوتا ہے کل چلا جاتا ہے، آج اس ہاتھ میں ہوتا ہے کل وہاں سے چلا جاتا ہے، اگلے ہاتھ میں ہوتا ہے تو پرسوں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو ذہب کا معنی چلا جانا، دور ہو جانا۔ تو رب کائنات نے سونے کا تشت رسول پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا آج کہ اس میں آپ کا دل دھویا جائے۔ ذہب کا معنی جانا، اشارہ تھا کہ یا رسول اللہ تیاری کیجئے، آج آپ کو اللہ کے دربار میں جانا ہے، آپ کو اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے۔ یہ وجہ بھی محدثین نے ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر و آخر دعوانا